بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، جماعت نحم کی فزکس کا یونٹ نمبر 1 اب ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے طبعی مقداریں اور پیمائش۔ انگریزی میں اس کو پڑھیں گے فزیکل کوانٹیز اینڈ میئرمنٹ۔ یہ پہلا یونٹ ہے، یہ سبق نمبر 1 ہے یہ فزکس کا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا ہو سکے گا وضاحت سے، ڈیٹیل سے اور آسان الفاظ میں ٹاپکس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ساری کی ساری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، یقیناً انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے جہاں سے یہ چیپٹر، یہ سبق، یہ باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے، تھوڑا سا ہسٹری سے بات شروع کی گئی ہے، انسانی جو نیچر ہے، انسانی سوچ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ قدرت کے عجائبات سے تحریک حاصل کرتا رہا ہے۔ یعنی ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب دنیا بنائی ہے، انسان ہمیشہ سے ہی اس سے تحریک کا مطلب ہوتا ہے موٹیویشن، انسان کو اس سے ایک موٹیویشن ملتی رہی ہے کہ وہ مزید جانے کہ بھئی اس دنیا میں یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ اس طرح کے سوالات اس کے دماغ میں آتے رہے ہیں اور وہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ قدرت کے راز جاننے، راز کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں جو ذرا خاص بات ہوتی ہے، جس کے بارے میں انسان نہیں جان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو جاننے، سچ اور حقیقت کی تلاش میں لگا رہا ہے۔ یعنی انسان نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو عجائبات ہیں، کیونکہ وہ عجیب چیز ہوتی ہے اور وہ کوئی راز ہوتا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، تو اس کو جاننے، کہ اس کی سچائی جاننے اور حقیقت کی تلاش میں کی کوشش ہمیشہ کرتا رہا ہے انسان۔ وہ مختلف مظاہر کے مشاہدات کرتا رہا ہے۔ مظاہر مطلب جو نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں، ان کو وہ مشاہدہ کرتا رہا ہے، یعنی اس کو دیکھتا رہا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر ان کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس میں جو ضروری بات یہ ہے، کیونکہ ہم سائنس کا ہی ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، اس میں سائنس میں جو ہے وہ دلیل کی بڑی اہمیت ہے، یعنی دلیل کے بغیر جو ہے وہ سائنس باتوں کو نہیں مانتی، تو اس لیے یہاں لکھا ہے اور دلائل کی بنیاد پر ان کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یعنی لاجک جو ہے وہ سائنس میں بڑی ضروری ہے، ریزن بڑی ضروری ہے۔ وہ علم جو مشاہدات، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ابھی تک ہمیں بتائی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان نے بڑی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس کی سچائی تک کن طریقوں سے پہنچنے کی کوشش کرتا رہا ہے، مشاہدات سے اور دلائل سے۔ یہ 2 الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اسی سے اب ایک تعریف ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، بنا پر حاصل ہوتا ہے، سائنس کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سائنس کی ایک تعریف مل گئی کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں اس میں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے سائنس کے بارے میں کہ سائنس کا لفظ کہاں سے آیا، کہ سائنس کا جو لفظ ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے۔ کسی اخذ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک چیز حقیقی ہوتی ہے، اسی میں سے ایک نئی چیز کا پیدا ہو جانا، اسی میں سے نکل آنا کسی اور چیز کا۔ تو سائنس کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے علم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو کہتے ہیں سائنس۔ 18ویں صدی سے پہلے مادی اجسام کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کا علم نیچرل فلسفی کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ 18ویں صدی سے پہلے جو مادی اجسام، یعنی مادہ کیا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو وہ مادہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مادی اجسام کا مطلب ایسے اجسام جو جگہ گھیرتے ہیں اور وزن رکھتے ہیں، تو ان کے جو مختلف پہلوؤں کا مطالعہ تھا، ان کو ایک ہی مضمون کا نام دے دیا گیا جس کو نیچرل فلسفی کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر کیا ہوا، لیکن جوں علم میں وسعت آتی گئی، کیونکہ جب انسانوں نے مشاہدات کیے، پھر تجربات کیے، اس کی بنیاد پہ مختلف ان کے سامنے حقیقتیں آئیں، مختلف فلسفیز آئیں ان کے سامنے، تو ان کو لکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور علم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور جیسے جیسے علم بڑھتا گیا، نیچرل فلسفی جو تھی وہ 2 بڑی شاخوں میں بٹ گئی، کیونکہ پہلے ایک ہی شعبہ تھا سائنس کا جس کو نیچرل فلسفی کا نام دیا گیا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے علم بڑھا، علم میں وسعت آتی گئی، وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، علم بڑھتا گیا یا پھیلتا گیا، تو جو نیچرل فلسفی تھی
وہ دو بڑی شاخوں میں بٹ گئی. ایک فزیکل سائنسز، ان کا نام یاد رکھنا ہے. فزیکل سائنسز کیا ہے؟ جو بے جان اشیاء کے مطالعہ سے متعلق تھی. یعنی فزیکل سائنسز میں کیا کیا جاتا ہے؟ بے جان اشیاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو شاخ ہے سائنس کی، اس میں بے جان اشیاء کے مطالعہ سے متعلق یہ شاخ ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، جس کو ہم فزکس بھی کہہ سکتے ہیں. فزکس جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ بے جان اشیاء سے متعلق ہی مطالعہ ہے. دوسری کیا شاخ ہے؟ بایولوجیکل سائنسز، ٹھیک ہے. بایولوجی، آپ نے یہ دوسری جو آپ کی کتاب ہے، اگر آپ بایولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ تعریف پڑھی ہوگی کہ بایولوجیکل سائنسز جو جاندار اشیاء کے مطالعہ سے متعلق علم ہے، یعنی جو بے جان چیزوں کے متعلق علم ہے وہ فزکس ہوگا، اور جو جانداروں کے بارے میں علم ہے وہ بایولوجی کہلائے گا، یعنی بایولوجی کے مضمون میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پیمائش سائنس تک ہی محدود نہیں ہے. جو پیمائش ہے، جیسا کہ ہم نے چیپٹر کا نام پڑھا یہاں پہ، کیا ہے؟ چیپٹر کا نام ہے طبعی مقداریں اور پیمائش. اب پہلے انہوں نے بتایا ہمیں کہ طبعی مقداروں میں کے بارے میں بتا دیا، اب وہ پیمائش کے بارے میں، یعنی جو دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بتا رہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پیمائش سائنس تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یعنی پیمائش صرف سائنس میں نہیں ہوتی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لازم و ملزوم. یہ طبعی دنیا کو بیان کرنے اور سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے پیمائش کے طریقوں میں نمایاں ترقی کی. یعنی پہلے جو پرانے وقت تھے اس وقت اور طریقے سے چیزوں کی پیمائش کی جاتی تھی، آج کے وقت میں چیزوں کی پیمائش اور طریقے سے کی جاتی ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم آنے والے وقت میں، آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے، بھی آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. اس باب میں ہم چند طبعی مقداروں اور چند مفید پیمائشی آلات کا مطالعہ کریں گے. ہم ناپ تول کے ایسے طریقہ کار بھی جان پائیں گے جس سے ہم مختلف مقداروں کی درست پیمائش کے قابل ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے تعارف کروا دیا اس کا، جو سائنس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں مزید جو بات ہے ضروری وہ یہ ہے کہ سائنس کی شاخوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پہ، تو ہم ان شاخوں کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ مضمون انہوں نے بتایا کہ فزیکل سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز. بایولوجی ایک الگ مضمون کے طور پہ اب آپ پڑھیں گے اور فزکس کو ایک الگ مضمون کے طور پہ پڑھیں گے. اور یہ جو کتاب ہے یہ کیونکہ فزکس ہے اس لیے ہم یہاں پہ صرف فزکس سے ریلیٹڈ ہی باتیں پڑھیں گے. تو اب فزکس کی شاخیں ہیں مزید آگے، جیسے انہوں نے بتایا کہ شروع میں ایک صرف مضمون تھا، اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دو حصوں سے مزید آگے پھر وہ بڑھتا گیا جیسے جیسے اس میں وسعت آتی گئی علم میں. اب فزکس ایک مضمون بن گیا، لیکن فزکس میں بھی آگے بہت ساری شاخیں بن گئی کیونکہ فزکس کا اپنا علم بہت وسیع ہو گیا آج تک جو ہے وہ آتے آتے، تو اس لیے اس کی مختلف شاخیں ہیں. اب ان شاخوں کے بارے میں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا گیا ہے کہ مکینکس ایک شاخ کا نام ہے فزکس کی. شاخ کا مطلب ہے کہ ہر ایک شاخ جو ہے وہ مخصوص موضوع سے متعلق ہے. اس میں اجسام کی حرکت کے اثرات اور وجوہات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی جو جسم ہے یا جو چیزیں ہیں وہ جب حرکت کرتی ہیں تو ان حرکت کے کیا جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں اور حرکت کی وجہ کیا ہوتی ہے. حرارت، یہ حرارت کی ماہیت، اس کے اثرات اور انتقال حرارت پر بحث کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے آواز. اس میں آواز کی لہروں کے طبعی پہلو، ان کی پیدائش، خواص اور اطلاق کا احاطہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد والی جو شاخ ہے وہ ہے روشنی کے بارے میں. یہ بھی فزکس کی ایک شاخ ہے جسے بصریات بھی کہتے ہیں. یہ روشنی کے طبعی پہلوؤں اور اس کے خواص کے مطالعہ سے متعلق ہے. نیز اس میں بصری آلات کے طریقہ کار اور استعمال کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی بصری آلات مطلب جس سے نظر آنے والے جو آلات ہوتے ہیں، اینک وغیرہ، دوربین وغیرہ، اس طرح کے. الیکٹرو میگنیٹزم، اس میں ساکن کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پہ رکے ہوئے اور متحرک چارجز، ان کے اثرات اور ان کے میگنیٹزم کے ساتھ تعلقات کو زیر بحث لایا جاتا ہے. یعنی یہ موٹر وغیرہ، یہ بجلی وغیرہ، یہ اس طرح کے اس میں ٹاپکس آتے ہیں. اٹامک فزکس، اس میں ایٹم کی ساخت اور اس کے خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیوکلیئر فزکس ہے. نیوکلیئر فزکس میں یہ ایٹم کے نیوکلیائی، ٹھیک ہے جی، نیوکلیائی یعنی سینٹرل پارٹ آف ایٹم، یہ ایٹم کے نیوکلیائی اور اس میں موجود پارٹیکلز کے خواص اور طرز عمل سے متعلق ہے. پلازما فزکس، اس میں مادہ کی آئنک حالت کی پیدائش،
اور خواص پر بحث کی جاتی ہے، اس کو پلازما فزکس کہتے ہیں۔ جیو فزکس میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی اندرونی ساخت کے مطالعے سے متعلق ہے۔ تو یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں، یہ جتنے بھی شعبے ہیں، ان کی اپنی اپنی اب فیلڈز بن گئی ہیں۔ مطلب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فزکس کی جتنی بھی شاخیں دی ہیں، ان کی اپنی اپنی فیلڈز ہیں، لوگ ان میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈیز یعنی ان میں ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرنا آگے۔ اس کے بعد ہے اگلا موضوع ہمارا، وہ ہے فزکس کا تعارف۔ تعارف میں کیا کہا گیا انہوں نے ہمیں کہ 19ویں صدی میں فزیکل سائنسز کو فزکس، کیمسٹری، علم فلکیات، علم طبقات الارض اور موسمیات 5 واضح شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ 19ویں صدی میں ہوا یہ معاملہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے بنیادی شعبہ فزکس ہے۔ فزکس میں ہم مادہ، اب یہ فزکس کی تعریف یہاں پہ آ رہی ہے کہ فزکس میں ہم کیا کرتے ہیں، مادہ، انرجی اور ان کے مابین جو باہمی عمل ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مادہ، انرجی اور ان کا آپس میں جو عمل، باہمی عمل جو ہے۔ فزکس کے اصول اور قوانین فطرت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں کے دوران سائنس میں برق رفتار ترقی فزکس کی بنیاد میں میدان میں نئی دریافتوں اور ایجادات کے باعث ہی ممکن ہو سکی ہے۔ ٹیکنالوجی سائنسی اصولوں کے اطلاق کی حامل ہوتی ہے۔ اطلاق کا مطلب ہے لاگو ہونا، استعمال ہونا۔ موجودہ دور میں زیادہ تر ٹیکنالوجی فزکس سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر کار میکینکس کے اصولوں پر بنائی جاتی ہے، اور ریفریجریٹر کی بنیاد تھرمو ڈائنامکس کے اصول پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریفریجریٹر کسے کہتے ہیں؟ جو فریج ہے میں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے نا، جس میں ہم چیزیں محفوظ کرتے ہیں، ٹھنڈی کرتے ہیں، کھانا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، وہ ریفریجریٹر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا یا ایسا آلہ ہوگا جس میں فزکس کا عمل دخل نہ ہو۔ پلی کو ذہن میں لائیے، جو وزنی اشیاء اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کرینز وغیرہ میں بھی ہوتی ہے، عام طور پہ جہاں بڑی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں وہاں چیزیں نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ وہ چرخی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک رسی لپیٹی ہوتی ہے، نیچے سے ایک کھینچ رہا ہوتا ہے بندہ، دوسری طرف کوئی چیز وزنی باندھی ہوتی ہے، وہ اوپر کو جا رہی ہوتی، اس طرح۔ اور مختلف طرح کی پلیاں ہوتی ہیں، یہ 8ویں جماعت میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ بجلی نہ صرف روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ مکینیکل انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی 8ویں جماعت میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ والا سائنس کی جو آپ کی کتاب تھی اس میں، جن سے الیکٹرک فین اور موٹریں وغیرہ چلتی ہیں۔ ذرائع آمدورفت مثلاً کار، ہوائی جہاز، گھریلو آلات مثلاً ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، ویکیوم کلینر، واشنگ مشین اور مائکرو ویو اوون وغیرہ تمام فزکس کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح مواصلات کے ذرائع، مواصلات مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام رسانی والا جو شعبہ ہے، کہ ذرائع مثلاً ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، کمپیوٹر، ٹھیک ہے، وغیرہ بھی فزکس کے اطلاق کے نتیجہ میں وجود میں آئے ہیں۔ ان آلات نے ماضی کی بنسبت ہماری زندگی زیادہ آسان، تیز اور آرام دہ بنا دی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ہتھیلی سے بھی چھوٹے موبائل فون کو ہی لے لیجئے، اس سے ہم دنیا میں کسی بھی مقام پر لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اسے تصاویر کھینچی جا سکتی ہیں، انہیں محفوظ کیا جا سکتا ہے، اپنے دوستوں کو پیغام بھیج سکتے ہیں، ان کے پیغامات وصول کر سکتے ہیں، ریڈیو کی نشریات سن سکتے ہیں، اسے کیلکولیٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اور بے شمار قسم کے کام لے سکتے ہیں۔ کاروبار اب کیے جاتے ہیں موبائل فون پہ، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی موبائل فون پہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو۔ تاہم سائنسی ایجادات خطرناک قسم کے نقصانات اور تباہی کا باعث بھی بنی ہیں۔ ان میں سے ایک ماحولیاتی آلودگی ہے اور دوسرا تباہ کن ہتھیار ہیں، جیسے اٹامک بم ہو گیا، اور یہ جو بہت سارے ہتھیار اور جو گولیاں وغیرہ ہو گئیں، بندوقیں وغیرہ ہو گئیں، یہ بھی اس میں فزکس سے بہت سارے اصول استعمال ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں فزکس نے بہت زیادہ ہماری زندگیاں آسان کی ہیں، ہمیں فائدے پہنچائے ہیں، وہاں یہ بہت زیادہ خطرات کا بھی باعث بن چکی ہے۔ جو ترقی ہے، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اپنی رائے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اگر کوئی سوال ہو تو نیچے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسا جواب دیا جائے جس سے آپ مطمئن ہو سکیں۔ شکریہ۔